دعا کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو مسلمان کو ترغیب دی جاتی ہے، مسلمان دعا کرے گا اللہ سے اور جو دعا کرے گا وہ قبول ہوگی، جو مانگے گا وہ ملے گا اس کو۔ لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جو کافروں سے متعلق ہیں، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اس کے تحت کئی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کافر کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا یہ بات درست ہے کہ کافر کی دعا کوئی بھی قبول نہیں ہوگی، صرف مسلمان کی دعا قبول ہوگی، یا اس میں کوئی فرق ہے؟ علماء کے اس بارے میں کیا وضاحت ملتی ہے؟ دیکھیں، علماء نے جو لکھا ہے ماضی میں جو اقوال، وہ بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ اچھا، دعا کی دو حیثیتیں ہیں جس کو قرآن ذکر کرتا ہے۔ ایک دعا عبادت کہلاتی ہے اور ایک دعا مسئلہ، دعائے مسئلہ اسے کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ کسی ضرورت کو مانگنا، کسی مشکل سے نکلنے کی دعا کرنا، اسے کہتے ہیں دعائے مسئلہ۔ اچھا، دعائے عبادت ہوتی ہے کہ جب آپ خالق پر ایمان لا کر اس کے سامنے تضرع کرتے ہیں تو وہ آپ کا پکارنا یا وہ آپ کی جو دعا ہے وہ عبادت کا درجہ قرار پاتی ہے۔ اچھا، یہ دعا کی دو حیثیتیں ہیں، اس کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے ایک دعا ہے، اس کو دعائے مسئلہ بھی کہا جاتا ہے، دعائے عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ دعائے مسئلہ جہاں تک ہے، یعنی ہماری ضرورتوں کے حوالے سے جو ہم مانگتے ہیں اللہ رب العزت مشکلات حل کرتا ہے، یہ مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ چونکہ رب جو ہے وہ سب کا رب ہے، تمام انسانیت کا رب ہے، کافروں کا بھی وہی رب ہے، مشکلات سے ان کو بھی وہی نکالتا ہے، وہی اسباب پیدا کرتا ہے، اسی نے ایسی صلاحیت دی ہوتی ہے جس سے انسان خود بھی محنت کر کے مشکلات سے نکل آتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو دعا ہے یہ کفار کے ساتھ ہم بولے کوئی استثناء ہے، ایسا بالکل نہیں۔ اچھا، اور ہاں، یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اس کو دعائے مسئلہ کے اوپر اگر ہم لے کے جائیں تو قرآن متعارض ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی نتیجہ متعارض ہو قرآن سے، وہ نتیجہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ صحیح ہے۔ جیسے اب اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، وہ مشکل وقت آ گیا، اب خالصتاً اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، تو آگے اللہ نے فرمایا جب ہم نے دعا قبول کی اور آپ کو نجات دی، بعد میں پھر شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ ان کی دعا قبول بھی تو کی اللہ نے۔ صحیح۔ اسی طرح سورہ انعام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خشکی میں، دیگر مقامات کے اوپر تم جب اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہو کہ اللہ لئن انجیتنا من هذه، اللہ بس یہاں سے تو مجھے نکال دے، لنکونن من الشاکرین، تو اب پھر ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ جب اللہ کی ان پر چھوٹے عذاب کی گرفتیں ہوتی تھیں تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ ینجیکم منها، اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے گا اس سے، لیکن بعد میں اگر تم لا یؤمنون کی ضد تک رہیں گے تو پھر تمہاری دوبارہ گرفت اللہ کریں گے۔ یہاں بھی کافروں کی براہ راست ایک مشکل کو دور کرنے کے لیے اللہ نے بیان کیا میں قبول کروں گا۔ صحیح۔ اور سب سے بڑی دلیل خود جو ابلیس کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا ہے، آپ اس پہ غور کریں، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے مہلت چاہیے، صحیح۔ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا فإنک من المنظرین، کیا تجھے مہلت دی، صحیح۔ تو اسی کی بات کے جواب میں اس کو مہلت دی نا۔ تو دعائے مسئلہ یہ چیز اس میں عموم ہوتا ہے، کفار کے لیے بھی ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ہاں، دوسری صورت ہے دعائے عبادت جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز کافر اس کا اہل نہیں ہوتا، ظاہر ہے اس کے لیے ایمان ہونا شرط ہے۔ عبادت کی صحت یہ مشروط ہوتی ہے درستگی ایمان پر، صحیح، تو ایمان نہیں تو عبادت نہیں، صحیح۔ تو یہ چیز خاص ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں ذکر کی ہے، اگر آپ آیت پہ غور کریں تو سورہ رعد کے اندر بات یہ چل رہی ہے، اللہ بیان فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، کہ جو کفار غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، کوئی بتوں کو پکار رہا ہے، کوئی کسی کو پکار رہا ہے خدا سمجھ کے، تو چونکہ یہاں پر دعائے عبادت کی جا رہی تھی تو اللہ بیان کر رہے ہیں تمہاری یہ جتنی بھی دعائیں ہیں یہ قبول ہو رہی ہیں، کوئی جواب دینے کے قابل ہے، تمہارے لیے کوئی مسبب ہے جو اسباب بنائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ جو دعائیں ہیں کفار کی یہ سب کی سب فی ضلال، اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلے گا، نہ یہ قبول ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں عبادت کے حوالے سے آپ دیکھیں گے دعا کی بات۔ اسی طرح جو دوسری آیت ہے سورہ غافر کی، اس کے اندر بروز قیامت کے حوالے سے ذکر آتا ہے کہ جب ان کو عذاب دیا جا رہا ہوگا تو یہ اس وقت عذاب سے بچنے کی صدائیں لگا رہے ہوں گے تو فرشتے جواب دیں گے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تمہاری یہ ندائیں اب قبول ہونے والی نہیں ہیں۔ تو یہ دو جہتیں ہیں جس کو قرآن نے ذکر کیا۔ ماضی کے حوالے سے جس علماء کی آپ باتیں کر رہے ہیں ان سب نے ذکر کیا ہے دعائے عبادت یہ کافر کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، وہ فی ضلال ہی رہے۔ ہاں، دعائے مسئلہ جو ہے اس کے اندر عموم ہے، وہ رب العالمین ہے، سب کے مسائل دور کرتا ہے،
اچھا مختصر الفاظوں میں کہ فرق کس طریقے سے کریں گے ناظرین سمجھنے کے لیے کہ جناب دعائے مسئلہ یہ ہوتی ہے، دعائے عبادت یہ ہوتی ہے، نارمل سمجھنے کے لیے کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں دعائے عبادت جہاں پر تصورات انسان کی عبادت کے، خدائیت کے اور ایسے اوصاف کے ساتھ پکارنے کے آ جائیں کہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، وہاں پر وہ فقط دعا نہیں رہتی، دعائے عبادت بن جاتی ہے، چاہے وہ مسئلہ بھی ہو، یعنی وہ دعائے مسئلہ عبادت بھی بن جاتی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھے جیسے ہمارے یہاں ندائیں لگائی جائیں، کوئی ایک شخص ہے وہ فوت ہو گیا اور ایک بندہ کسی غار میں ہے دنیا کے اور وہاں سے وہ اس کو پکار رہا ہے کہ میری مدد کر دیں، تو یہاں پر آپ دیکھیں ایسے اوصاف کے ساتھ متصف کر دے گا وہ اس شخص کو جس کو وہ پکار، جو اللہ کے ساتھ خاص ہونی چاہیے۔ مثلا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، لیکن وہ غار میں بیٹھا اس شخصیت سے متعلق یہی بات ایک اپنے دل کے اندر منوی کر لے گا کہ بھائی میں جس کو پکار رہا ہوں دنیا کا کوئی کنارہ ذرہ اس سے مخفی نہیں ہے، جبھی تو یہ غار سے پکار رہا ہے۔ اللہ سمیع بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، یہ غار میں بیٹھا یہ نظریہ رکھے گا کہ میں جس کو پکار رہا ہوں وہ میری حالات سے واقف ہے، میرے دل کے اندر کے حالات سے بھی واقف ہے۔ اچھا اللہ مسبب ہے، وہ اسباب بناتا ہے پریشانیاں دور، اسباب بنانا اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ کہیں نہ کہیں وہاں یہ نظریہ رکھ کے بیٹھ گیا کہ بھائی وہ مسبب ہے، اس نے اسباب بنانے ہیں، جبھی تو پکار رہا ہے۔ تو وہ اوصاف جس وقت آپ جوڑ لیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہوتے ہیں اور ان اوصاف میں سے اللہ نے کسی کو عطا کی، اس پر نصب نہیں ہے، ایسی صورت کے اندر وہ تمام کی تمام جو دعائیں ہیں وہ عبادت دعائیں بن جاتی ہیں، وہ صرف دعائیں مسئلہ نہیں رہتی، وہ دعائیں عبادت بن جاتی ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ چونکہ خاص ہوتی ہے اس لیے دعائے عبادت جو ہے اس کو شرک کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دعائے عبادت کریں تو غیر اللہ کی طرف ابھی آپ نے بات چھیڑی دی ہے، تو غیر اللہ سے جو استمداد کی جاتی ہے تو بنیادی فرق یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی نص نہیں کی کہ انتقال کے بعد یا انتقال سے پہلے اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے۔ اگر کوئی اولیاء کا واقعہ قرآن میں موجود ہے یا انبیاء کا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ دور سے سنا یا دور سے کوئی استمداد کا معاملہ ہوا، تو کیا وہ انہی کے ساتھ خاص رہے گا یا پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جناب چونکہ زندگی میں بھی تھا لہٰذا زندگی کے بعد بھی یہ معاملہ رہے گا؟ نہیں، ایسی یہ استدلال نہیں کر سکتے، جو کچھ زندگی میں ہے زندگی کے بعد بھی ہے۔ قرآن پاک اصول بیان کرتا ہے، دیکھیے گا یہ اگر سمجھ میں آ جائے اللہ کرے، اللہ قرآن میں ذکر فرماتے ہیں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں بڑے نیک ہوں گے، ظاہر ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اللہ نے فرمایا ان کو مردہ نہیں کہنا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن آگے نص دیکھیں ولکن لا تشعرون، اللہ نے ارشاد فرمایا لیکن تمہیں نہیں شعور ان کی حیات کیسی ہے، ان کی زندگی کے بارے میں مجھے شعور ہی نہیں ہے۔ اس نص پہ غور اگر آپ کر لیں، میں کیسے متعین کروں اب ان کی حیات اس طرح کی ہے کہ اب وہ دنیا کی میری بات سن رہے ہیں، ان کی حیات اس طرح کی ہے کہ میرے حالات سے وہ واقف ہیں، ان کی حیات اس طرح کی ہے کہ وہ میرے لیے مشکل حل کرنے کے سبب بنا دیں گے۔ میں ایک بھی جملہ بول رہا ہوں تو اس لفظ سے میں بالکل متعارض ہو کے کھڑا ہو رہا ہوں، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، دلیل ہے تو قرآن کا یہ لفظ ہے بل لا تشعرون، ہمیں شعور نہیں۔ اب میں کسی بھی طرح کے بعد از وفات کوئی بھی وصف اگر ثابت کرنے جا رہا ہوں تو اس سے متعارض ہو جائے گا، اس لیے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر انہیں انعام میں رکھا جاتا ہے، رزق دیا جاتا ہے، اس چیز کو ذکر قرآن نے کیا۔ اچھا نمبر 2، بلکہ کمال بات یہ ہے کہ جس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، نعمتوں میں ہوتا ہے، تو قرآن کی نص یہ ہے کہ وہاں سے وہ از خود دنیا کے حالات سے آگاہ ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا، بلکہ انقطاع قرآن ثابت کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے سورہ یاسین کے اندر آپ مطالعہ کریں، قیل ادخل الجنہ، ایک نیک شخص ہے شہید ہوا، اس کو بھی اللہ نے کہا جاؤ جنت کی نعمتیں لو، تو اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون، اے میرے رب، اے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کسی طریقے سے کہ مجھے تو نے کتنے انعام و اکرام میں رکھا ہوا، صحیح، کاش انہیں پتہ چل جائے۔ آپ غور کیجئے گا، ہر بندہ اس جملے کو سن کے سمجھ جائے گا، پڑھ کے سمجھ جائے گا کہ اس کا اس دنیا سے انقطاع ہے، وہ اپنا پیغام اس دنیا میں نہیں پہنچا پا رہا ہے، اس کا انقطاع ہے، اس لیے وہ تمنا کر رہا ہے کہ اے میرے مولا کاش ایسا ہو پاتا کہ میں ان کو بتا دوں کہ میں کتنے انعام کے اندر۔ اسی طرح تیسری جگہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے، اللہ قرآن میں فرماتے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال تک ان پر کیفیت موت طاری رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب اٹھایا تو ان سے جب پوچھا گیا تھا کم لبثت، قال لبثت یوما بعد یوم، بھائی کتنا عرصہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک آدھ دن ہی ہم سوئے ہیں۔ صحیح، تو دنیا میں اچھا پھل کو دیکھیں، جانور کو دیکھیں، ہر طرح کا انقطاع قرآن ثابت کر رہا ہے،
اور یہ واقعہ جو غالب تفسیری رجحان ہیں ان کے نزدیک حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ہی منسوب کیا جائے. تو قرآن پاک کے اگر آپ دلائل پہ غور کریں گے تو عالم برزخ کی جو نعمتیں حیات ہیں اس کا اس دنیا سے قرآن پاک مضبوط اور محکم طریقے سے ایک انقطاع ثابت کر دیتا ہے. صحیح. اب اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی صریح نص ہے تو ٹھیک ہے، بلکہ نص ہو بھی نہیں سکتی. اگر نص ہوگی تو قرآن متعارض ہو جائے گا. ایک نص موجود ہے نا، دلیل ہے وہ، اور بہت بڑی دلیل ہے، اور وہ یہ دلیل ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی آنے والی ہر اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. تو یہ دلیل تو موجود ہے نا کہ اگر زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو سن سکتے تھے، دور سے دیکھ سکتے تھے، کچھ استمداد کر سکتے تھے، تو انتقال کے بعد تو ان کی نعمتیں بڑھ گئی نا، کیونکہ اگلا لمحہ تو بہتر ہوگا. اگلا لمحہ بہتر ہوگا، لیکن قرآن پاک نے اس بہتری کی ہمیں نص بھی بیان کی ہے. وہ بہت بہتر ہے، وہاں رزق بھی دیے جا رہے ہیں، نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن اس دنیا سے لا تشعرون کی کیفیت بھی ہے. اس دنیا کے اندر انقطاع بھی ہے. اللہ کے نبیوں سے متعلق یہ قرآن نص کر رہا ہے نا، جو فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ کی جو نص ہے وہ براہ راست اللہ کے نبی سے ہی متعلق ہے. تو قرآن اپنی وضاحت خود کرتا ہے. اگر ہم ایسا لے لیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ سے ہم یہ استدلال کریں کہ اس دنیا میں جیسے ہم ایک ہمارا دنیا والوں سے تعلق ہے، اور بعد عالم برزخ کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نعمتوں میں رکھے تو بدرجہ اولا اس دنیا کے اندر اس کے معاملات ہوں گے، تو قرآن متعارض ہو جائے گا آپ کا. ایک جگہ قرآن کچھ بات کر رہا ہے، ایک جگہ قرآن کچھ بات کر رہا ہے، ایک جگہ انقطاع ثابت کر رہا ہے، ایک جگہ نہیں کر رہا. تو قرآن پاک کا بیان آپس میں متعارض نہیں ہوتا. یہ قرآن سے استدلال کرنے کا بنیادی اصول ہوتا ہے کہ ہر وہ نتیجہ جو قرآن سے ٹکرا جائے وہ باطل ہوتا ہے. اللہ کا کلام ہے، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اللہ کا کلام نہ ہو تو ٹکرائیں باتیں، اللہ کا کلام ہے تو اس میں تعارض نہیں. تو اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے ہمیں. بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آنے والا جو لمحہ ہوگا پچھلے سے بہتر ہی ہوتا ہے. صحیح. برزخی حیات اعلیٰ درجے کی ہوگی. جب ایک عام شہید کے لیے اللہ نے اتنی چیزیں بیان کی ہیں تو اپنے نبیوں اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدرجہ اولا ہوں گی. اور آخرت کے جو معاملات ہیں وہ بھی بدرجہ اولا ہوں گے، لیکن اس کا ہم انقطاع ثابت نہ کریں تو قرآن سے متعارض ہو جائیں. لہٰذا درست نتیجہ نکالیں گے تو معاملہ بالکل آسان سے ہی لگے گا. اچھا، یہاں پہ شارٹلی میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ انقطاع ثابت ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں کے لیے بھی، رسولوں کے لیے بھی، سب کے لیے ثابت ہوتا ہے. لیکن ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، بالفرض کوئی سادات میں سے تھے فیملی، ان کے گھر میں تھوڑا سا پرابلم ہو گیا، ان کو مال کی ضرورت تھی، تو نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فلاں کو کہا کہ تم جا کر اس کی مدد کرو. اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے واقعہ کہ نبی علیہ السلام کی قبر تک پہنچنے کے لیے غار بنائی جا رہی تھی، سرنگ بنائی جا رہی تھی. تو پھر نبی علیہ السلام کسی کے خواب میں آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہ غار بنا رہے ہیں اور سرنگ بنا رہے ہیں میری قبر تک آنے کے لیے، تو تم اس کی حفاظت کا کام کرو. تو یہ جو خواب میں آ کر بتایا، یہ جو خواب بیان کیے جا رہے ہیں، واقعات اتنے سارے ہمیں ملتے ہیں، تو ان واقعات سے ہم استدلال نہیں کریں گے. دیکھیں قرآن کے مقابلے میں نہ تو خواب سے استدلال ہوتا ہے، قرآن کے مقابلے میں نہ روایتوں سے بھی استدلال نہیں ہوتا. قرآن محکم کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خواب کے اندر اگر کوئی بشارت آ جائے کسی، وہ سچی بھی ہو، تو خواب تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، بطور اشاروں کے آتا ہے، کیونکہ خواب کی تعبیر کبھی بالکل ایکچولی ویسے بھی نہیں ہوتی ہے. قرآن پاک کے بیانات آپ دیکھ لیں، کسی نے خواب دیکھا کہ ہمارے سر کے اوپر کچھ کھانے کی چیزیں پرندے کھا رہے ہیں، نتیجہ بیان کیا گیا تجھے پھانسی ہو جائے گی، مر جائے گا تو. اور دوسرا جو ہے تو بادشاہ کے یہاں نوکری کرے گا، بادشاہ نے خواب دیکھ لیا کہ وہ گایوں کو کھا رہی ہے، بھائی قحط آئے گا 7 سال کے بعد. تو تعبیریں بہت الگ ہوتی ہیں. اور کسی کو اگر خواب آ بھی گیا تو وہ اللہ کی طرف سے ایک بشارت آئی ہے، بس خلاص. اس خواب سے قرآن کے محکم کو تو ہم باطل کر نہیں سکتے نا. قرآن پاک اگر کہیں کھڑا ہو گیا تو میں چونکہ مجھے خواب آ گیا اس لیے قرآن کی آیت میں عمل نہیں کر رہا، ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا خواب کسی صورت میں بھی شرعی احکامات کے استدلالات کے لیے وہ متمسک نہیں بنتا ہے، بلکہ قرآن پر لوٹایا جاتا ہے. اگر کسی کو ایسا خواب آ جائے جس کے اندر اس نے بہت اچھی چیزیں دیکھی، اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی، انبیاء کرام علیہ السلام کی کوئی زیارتیں ہو گئیں، یا اور بھی دینی حوالے سے کوئی چیز، تو سر اس خواب کو بھی قرآن پر لوٹایا جاتا ہے. اگر مطابقت میں ہے مانیں گے، مخالفت میں ہے رد کر دیں گے. میں اس کی مثال دے سکتا ہوں، جیسے احمد رضا خان صاحب کو فتاوی رضویہ میں آپ پڑھیں تو ایک سوال ہوا ان سے، تو جواب میں ذکر فرما رہے تھے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا جائے، لیکن سننے میں جب انسان اٹھتا ہے فرق آ جاتا ہے. تو انہوں نے ایک مثال دی اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے وہ صبح کسی عالم دین کے پاس چلا گیا اور جا کے کہتا ہے مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے شراب پینے کی تلقین کی ہے. اچھا. وہ بہت بے چین ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو اس عالم دین نے جواب یہ دیا تھا
کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ نہیں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوگا اور تو غلبے میں اتنا نیند کے ہوگا کہ صبح تجھے وہ ممانت کہیں اس بات میں نظر آ رہی ہوگی، کیونکہ تیرے نبی کے خواب کو قرآن پر ہی لوٹایا جائے گا۔ سننے میں، حافظے میں فرق آ سکتا ہے، اور رسول اللہ اپنے دین کے خلاف نہیں جا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ آئے؟ یہ بہت پیاری چیز ہے، چاہے خواب ہو قرآن پاک پہ لوٹایا جاتا ہے۔ فی نفسی ہی کسی بھی خواب سے استدلال نہیں کیا جاتا، اللہ کی طرف سے کسی کو اچھا خواب آئے، بشارت ہوگی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اچھا، آخری سوال آج کے پروگرام کا ہم کر لیتے ہیں سر۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بیانات کیے جاتے ہیں تو کئی عقائد پر، کئی معاملات پر دلائل تو نہیں مل رہے ہوتے ہیں، اس میں شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، کچھ عقیدت کی باتیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں جناب یہ عقیدے سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق عقیدت سے ہے۔ یعنی عقیدت کا مطلب یہ کہ انسان اپنی فرط محبت میں ہی عقیدہ بیان کر رہا ہے، سوچ رہا ہے نبی کے بارے میں، تو کیا مسئلہ ہو گیا، چھوڑ دو اس کو۔ وہ یہ کہ ایک دور میں یہ بیان کر دیا گیا کہ نبی علیہ السلام کی جب روح قبض ہوئی تو بھئی عام مسلمانوں کی روح تو اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے، اب نبی علیہ السلام کی روح تو سب سے اعلیٰ ہے، اعلیٰ علیین تو اس کے لیے شائع نشان نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا بھئی؟ اللہ نے نبی کو زندہ کر دیا، حیات رکھ دیا۔ یہ ضروری تھا اس لیے کہ نبی کی روح کو کہاں رکھا جاتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کا اگلا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا، لہٰذا آپ کی روح آپ کے ہی بدن میں لوٹا دی، کیونکہ نبی کے بدن سے زیادہ کوئی اولا چیز نہیں ہے دنیا میں یا اللہ کے پاس، تو اللہ نے واپس روح اپنے نبی کے جسم میں لوٹا دی۔ یہ عقیدہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جتنے بھی اہل کتاب ان کے جو بگاڑ کی علت تھی، وجہ تھی، اس کو بیان کیا۔ اچھا، اور سب سے بڑا جرم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس کو ذکر کیا وہ یہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ بغیر نص کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے باتیں کرنا۔ صحیح، اللہ نے تو نہیں بیان کی، دکھا دو یہ بات اللہ نے کہاں بیان کی، میں نے کر دی۔ اللہ کی طرف جھوٹی نسبت کر کے جب آپ بات کر دیں گے تو ظاہر ہے لوگوں نے اس کو اللہ کی طرف سے ماننا ہے، دین ماننا ہے، صحیح، پھر وہ ایک الگ دین کھڑا ہو جائے گا، اللہ نے تو بات نہیں کی ہوئی۔ تو یہود و نصارہ کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ وہ اللہ کا نام لے کر ایسی ساری باتیں کرنا شروع، صحیح، اور یہ علت ہے ان کے پورے بنی اسرائیل کے اپنے دینوں کو بگاڑنے کے لیے۔ صحیح، اسی چیز کو قرآن نے ہمیں بہت زیادہ اس توجہ دلائی ہے کہ اللہ کی نسبت غلط بات نہ ہو۔ صحیح، لہٰذا آہستہ آہستہ کرتے یہود و نصارہ اس کیفیت تک بھی چلے گئے کہ ہر دوسری بات کے اندر اللہ کا نام لے کے جھوٹ، بھائی ہم دوزخ میں چلے بھی گئے، کچھ دن ہے واپس نکل آئیں گے، اللہ جواب میں یہی ارشاد فرماتے تھے یہ بات اللہ نے کہاں کہی ہے دکھا دیں، اللہ کا نام لے کے سر آپ نے بات نہیں کرنی۔ اس لیے ہمیں پابندی ہوتی ہے کہ جس وقت ہم اللہ کی بارگاہ کی گفتگو کر رہے ہوں، غیبی دنیا کی بات کر رہے ہوں، آپ کے پاس نص ہے دکھائیں وہ بات کر دیں، اگر آپ کے پاس نص نہیں ہے تو اس عالم میں قیاس جاری نہیں ہوتا، جب تک عبارت نہ ہو دلالت کہاں سے جاری کریں گے؟ آپ کچھ بھی جاری نہیں کر سکتے۔ اس لیے غیبی دنیا کے اندر بلا نص کے کلام کرنا بہت بڑی جرات ہوتی ہے، لہذا کوئی بھی شخص اس طرح کی بات کرے، عقیدت میں کرے، محبت میں کرے، تو ہم ادباً یہی عرض کریں گے کہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام سے محبت ہر مسلمان کا ایمان ہے، میرا بھی ہے، لیکن اتنی بڑی بات جو ہم کر رہے ہیں، مجھے اس پر اللہ کا نص چاہیے، مجھے اللہ نے یہ بات کہاں ارشاد فرمائی ہے، اگر وہ الفاظ نہیں میں دیکھ سکتا یا آپ نہیں دکھا سکتے تو اللہ کی بارگاہ میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو جھوٹ پر مبنی ہو جائے، اپنی طرف سے کر دی جائے۔ اچھا، ایسی بات کی جاتی ہے کہ جناب نبی علیہ السلام کی جب تعریف کی جا رہی ہو، حضور کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہوں، تو جتنا تم بیان کر سکتے ہو کرو، کیونکہ تم جتنا بھی کرو گے وہ تھوڑا ہی ہوگا۔ بس یہ ہے کہ نبی کو اللہ نہ بنانا، اس کے علاوہ جو کہنا ہے نبی سے متعلق کہہ دیجئے، یہ بات درست ہے؟ عوام کا تربیت میں میرا خیال ہے اس طرح جملہ نہیں کہا جاتا، جو جملہ میں نے سنا ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کی بے حد تعظیم کی جاتی، اور آپ تعظیم جتنی چاہے کریں، ہاں تعظیم میں ایسا مبالغہ نہ ہو کہ جو مبالغہ منع ہو یا جو خدائی درجے تک لے جائے، یعنی عبادت کرنے لگ جائیں آپ، سجدہ کرنے لگ جائیں آپ، ورنہ تعظیم محبت آپ جتنی چاہے کر لیں۔ فی نفسی اس جملے کے اندر مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو قید ہے اس کو ملحوظ رکھیں، جہاں تک آپ کے دین نے ایک حد مقرر کی ہے وہ کراس نہ ہو، آپ اس کے اندر اندر رہ سکتے ہیں۔ دیکھیے گا اللہ کے نبی، آپ خود تھوڑا سا تصور میں لائیں کہ آپ ایسے دور میں موجود ہیں جس وقت ایک اللہ کے رسول سامنے تشریف فرمائے، اب آپ غور کریں کہ آپ ایمان بھی لے کر آ گئے،
اس مبارک ذات سے آپ کی کیفیت کس قدر اعلیٰ ہوگی. بالکل. آپ سوچ سکتے ہیں محبت کا درجہ بالکل. اور ان کا صرف دیدار کی کیفیت ہے کیا, کیونکہ آپ اس مبارک زبان سے اللہ کا پیغام سن رہے ہیں. صحیح. بھائی مثلاً ایک شخص ہے, ان کے سامنے موسیٰ کریم علیہ السلام ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ابھی اللہ سے کلام کر کے آ رہے ہیں, ان کی آنکھوں کے نور کو دیکھ, یعنی وہ اس محبت کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے ہیں. صحیح. اس لیے محبت اور اس کے اظہار میں صحابہ بھی بڑے مختلف ہوا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی وضو کر رہے ہیں تو صحابہ اکرام آ کر اس پانی کو دیکھتے کہ اس مبارک جسم سے لگ رہا ہے, ان کی تڑپ ہوتی کہ کاش تھوڑا پانی مل جائے, وہ پھر اپنے چہرے پہ مل لیا. یہ ایک اظہار محبت ہے. صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسے اعمال سے روکتے بھی تھے اور ہاں حد کراس نہیں ہونے دیا کرتے تھے. ایسے اعمال کو کبھی خاموش رہ کر اجازت بھی دے دیا کرتے تھے, کیونکہ فرط محبت ہے. صحیح. اور محبت کے اظہار میں پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی. مختلف انداز رکھے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان نے. ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے, محفل لگی ہوئی, بخاری کی روایت ہے بھی, تو تھوڑی دیر بیٹھے بیٹھے ان کے منہ سے ایسے ہی نکلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کرتا مجھے دے دیں. کسی نے آ کر تو کوئی تحفہ دیا. صحیح. تو دیگر صحابہ محفل میں بیٹھے تھوڑے پریشان بھی ہوگا کہ یار کرتا ہی مانگ لیا آپ نے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گا, اسے کرتا دے دیا. تو بعد میں اپنی محبت کا اظہار اس نے ایسا کیا کہ یار بس آپ لوگ مجھے برا بھلا کہی جا رہے ہو, مجھ سے رہا نہیں گیا. یہ وہ بدن ہے جس پر وحی آتی ہے, یہ وہ قلب ہے جس پر رسول اللہ کے اللہ کا پیغام آتا ہے, یہ وہ مبارک زبان ہے جس سے ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں. صحیح. تو بس میرے دل میں خواہش آئی اس بدن کو جو لباس چھو رہا ہے میرا کفن بن جائے. سر یہ اظہار محبت ہے. جہاں تک آپ کا دین منع نہیں کرتا آپ کر سکتے ہیں, ہاں آپ نے حد کا خیال کرنا ہے. اچھا, اسی طرح ایک صحابی تھے, انہوں نے بڑے مختلف ہے اس کے اندر اظہار محبت کے جو ہوتے ہیں, اور انسان ہم بھی اگر ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس زمانہ میں, یقیناً ہم بھی بہت سے اظہار محبت کا. سر اللہ کے نبی بہت اعلیٰ ہیں. بالکل. دین اور قرآن ایسی چیز ہے, اگر قرآن کا نور کسی عالم میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے نا تو کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے, شاید آپ نے بھی دیکھا ہو اور لوگ بھی تائید کریں گے, کہ جتنی عزت اللہ تعالیٰ ایک عالم کو دے دیتا ہے نا قرآن کے نور کی وجہ سے, اتنی عزت وزیر اعظم کو کبھی نہیں ملتی. وزیر اعظم کے سامنے بھی لوگ کھڑے ہوں گے نا, مجبوری ہے کھڑے ہو رہے ہیں, دل سے کون کھڑا. اچھا, یہاں وزیر اعظم کو کھڑا کر رہے ہیں, ایک ڈاکٹر کو کھڑا کر رہے ہیں, اچھے جو ہے انجینئر کو کھڑا کر لیں آپ, اور اچھے پیشہ ور کھڑا کریں, اور ایک طرف ایک عالم دین کو کھڑا کر دیں. قرآن کا نور ہے, لوگوں کے دل میں محبت ہے. آپ خود مشاہدہ کریں گے کہ لوگوں کو چھوڑیں, لوگ اس سے بھی ملیں گے بڑی اچھے طریقے سے, ڈاکٹر کی عزت کریں گے جی, لیکن جیسے اس عالم کے پاس جائیں گے نا تو اس کے ہاتھ بھی چومیں گے, کوئی پیشانی چومے گا, کوئی منہ چومے گا. ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اللہ کے کلام کا نور جس کے دل کے اندر, اور یہ محبت فتنہ بھی بن جاتی ہے, آزمائش بھی بن جاتی ہے, ہمارے لیے بھی آزمائش بن جاتی ہے بہرحال, کہ کبھی کبھی اتنی زیادہ محبت کا اظہار سامنے سے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم پھر امتحان میں مبتلا ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا, آپ نے بات کی, اچھا سمجھایا, بہت اچھا لگا, مزہ آیا. یہاں پر ایک سوال میں مزاحاً آخر میں کرنا چاہ رہا ہوں. جس عالم دین کی آپ نے بات کی ہے کہ فرط محبت ہوتی ہے, کھچاؤ پیدا ہوتا ہے ایک عالم کی طرف, تو یہ بتائیے وہ عالم کون ہوں گے؟ وہ مطلب بریلوی عالم دین ہوں گے, دیوبندی عالم دین ہوں گے, اہل حدیث ہوں گے, یا شیعہ ہوں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے ان کا مسلک کا جو چاہنے والا ہوگا وہی ان کی طرف کھینچے گا, دوسرا تو جانے سے رہا. چاہے مسلک کا ہو, جو بات میں نے سمجھائی ہے وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے سب کو سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی. چاہے ایک بریلوی کا کوئی عالم دین ہو, دیوبندی کا کوئی عالم دین ہو, لیکن جب لوگ یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ اس کے سینے میں اللہ نے قرآن کا نور ڈالا ہے, علم دین ڈالا ہے, ایک عزت ہوتی ہے, ایسا کھچاؤ ہوتا ہے. ہاں اس میں لوگ مبالغہ بہت کرتے ہیں, میں ابھی اس کی طرف میں نہیں جا رہا, بہت سی لمٹس ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف قیام کرنے کو بھی پسند نہیں کرتے تھے, کھڑا ہونا. آپ کوئی آ جائے تو آپ صرف تعظیماً کھڑے ہو جائیں. بالکل اللہ کے نبی علیہ السلام اس تک کو پسند نہیں کیا کرتے. نارمل ہمارے یہاں تو عادت یہی ہے کہ پیر صاحب عادت ہے, لیکن وہ نہیں, رسول اللہ کے بنا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ السلام کی پسند نہیں تھی, کیونکہ لوگ مبالغے میں پڑتے ہیں. دیکھو انگلی پکڑاؤ گے ہاتھ پکڑیں گے, ہر چیز کے اندر مبالغہ ہوتا ہی ہوتا ہے. آج اتنا ہے کل اتنا ہو جائے گا, نہیں آپ کنٹرول. آج دیکھیں آپ ہر جگہ پر کوئی شخص عالم دین بیٹھے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا مریدین کھڑے ہاتھ باندھ کے نماز کی حیت کے اندر کھڑے ہو جائیں گے. سختی کے ساتھ علماء شروع سے منع کرتے آئے کہ اس کیفیت کے اندر نہیں کھڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند نہیں کیا. ایک دفعہ صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اس کیفیت میں کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تھا کہ جیسے بادشاہوں کی وہ تعظیم کرتے ہیں آپ ایسی حرکت نہیں کرو, کیونکہ کل کو مبالغہ پیدا ہوتا چلا جائے گا, آپ نہیں روک پاؤ گے,
پھر آپ اتنا آگے چلے جاؤ گے کہ پیچھے آنا آپ کو بے ادبی نظر آ رہا ہوگا. صحیح. تو کچھ یہ ہمیں حدود کا خیال ضرور کرنا پڑتا ہے. وہ کریں گے، باقی جو محبت ہے، محبت کا اظہار ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. لیکن مجھے حدود کا اگر پتہ نہ ہو اور پھر میں اظہار محبت کے لیے حد کراس کرتا چلا جاؤں، پھر کرتا چلا جاؤں، پھر کرتا چلا جاؤں، پھر اس کا مطلب ہے کہ سر وہ میری محبت چیلنج ہو جائے گی کہ وہ قرآن پاک کے مطابقت میں وہ محبت ہی رد ہو جائے گی. صحیح ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. یہ آج ہمارا موضوع مکمل ہو گیا. 2 موضوعات اور ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر کلام کر لیں گے.